اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول، جس کا نام ہے تیری محبت سے پہلے مشہور تھی انا بیری، جسے لکھا ہے علایا راجپوت نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کی قسط نمبر 2 میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بشیر، نذیر، شبیر اور رشید 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑے شبیر صاحب کے 2 بچے تھے، عمیر اور زرکیش۔ ان سے چھوٹے نذیر صاحب جن کا 1 بیٹا تھا، ارحم ان سے چھوٹے رشید صاحب جن کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا علی اور اس سے چھوٹی انمول اور سب سے چھوٹا عمر۔ سب سے چھوٹے تھے شبیر صاحب، ان کے 2 بچے تھے، منان اور عروہ۔ شبیر صاحب بزنس کی وجہ سے لاہور رہتے تھے فیملی کے ساتھ، باقی 3 بھائی اسلام آباد میں رہتے تھے ایک ساتھ۔ بشیر، نذیر اور رشید بھائی کے بچے بہت سلجھے ہوئے تھے، جبکہ شبیر صاحب کے بچے کافی بگڑے ہوئے تھے۔ وجہ شبیر صاحب کی بیوی چھنو نے شادی کے شروع میں ہی شبیر صاحب کو مجبور کیا الگ رہنے پر، اور 2 بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاہور شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی خود بھی بہت آزاد خیال تھی اور بچوں کو بھی خوب بگاڑا۔ بھابھی کی عادت سے سب واقف تھے، اس لیے کبھی اپنے بیوی بچوں کو لاہور لے کر نہیں گئے۔ انمول، امی اور زیشو ایک ساتھ نیچے آئے شبیر صاحب کی فیملی کو ویلکم کرنے۔ شبیر صاحب کافی کمزور لگ رہے تھے۔ رشید صاحب انہیں سہارا دے کر کمرے میں لے گئے۔ انمول اور زیشو جو اپنی کزن عروہ سے بہت کم ملے تھے، آج اسے کافی عرصے بعد دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی بیہودہ ڈریسنگ کی تھی اس نے، تنگ ٹائٹس اور آدھا بھنا سلیو لیس شرٹ میں بہت بیہودہ لگ رہی تھی۔ انمول اور زیشو سادہ دل معصوم سی لڑکیاں آگے بڑھ کر عروہ کے گلے لگ گئیں، پر ایک دم سے عروہ کے پیچھے دہکا دینے سے دونوں گھبرا گئیں۔ مما، کون ہیں یہ جاہل لوگ؟ سانس ہی روک دی میری، اسٹوپڈ، عروہ نے کہا۔ بیچاری انمول اور زیشو اپنا معصوم سا منہ لے کر دیکھتی رہ گئیں۔ عروہ بہت بدتمیز ہے، اس لیے بابا ہمیں کبھی ان کے گھر لے کر نہیں گئے، انمول نے سوچا۔ اچانک انمول کی نظر دوسری طرف پڑی، جہاں اس کا کزن منان کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھائی، انمول اور زیشو نے ایک ساتھ کہا۔ دو بھی کچھ خاص اچھے حلیوں میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ سے پھٹی جینز، آدھے سے زیادہ شرٹ کے کھلے بٹن، منہ میں چنگم اور آنکھیں ایسی جیسے نشہ کیا ہو، بڑی ہی عجیب نظروں سے انمول کو دیکھ رہا تھا۔ انمول نے دوسری طرف منہ کر لیا اور چچی کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اوہ ہائے بیٹا، ویسے یہ چچی ورڈ بہت عجیب لگتا ہے مجھے، کہنا ہے تو آنی کہو، اوکے بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے سلمیٰ چچی شبیر چاچو کے پیچھے چل دیں۔ انمول اور زیشو تو شبیر چاچو کی فیملی کی عجیب حرکتیں دیکھ کر ہی حیران تھے۔ اگلے دن انمول تھوڑی جلدی اٹھ گئی اور اسے کالج جانا، فجر کی نماز ادا کر کے کمرے سے نکل ہی رہی تھی کہ کسی سے اور اچھا پھر میں منایا نے ٹیسٹ لینا تھا اور وہ ٹکرا گئی۔ اس نے سنبھال کے سامنے دیکھا تو منان تھا، شاید کہیں باہر سے آ رہا تھا اور نشے میں بھی لگ رہا تھا۔ منان نے بڑی گہری نظر سے انمول کو دیکھا اور کہا، ہائے سویٹی۔ منان جیسے لوگ انمول منان کی اس بے باک سی حرکت سے گھبرا گئے۔ ان کے گھر کا بہت اچھا ماحول تھا، اس سے واقف ہی کہاں تھی، گھبرا کے بولی، گڈ مارننگ بھائی۔ اوہ ہیلو، تمہارا بھائی نہیں ہوں، اوکے ہاں، اگر سویٹ ہارٹ، ڈیئر بیبی، ہینڈسم کہنا چاہو تو موسٹ ویلکم۔ منان کی اس حرکت پر انمول کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر کے وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ ابھی وہاں سے تھوڑی آگے ہی گئی تھی کہ پھر کسی سے ٹکرائی۔ دکھتا نہیں، جس کو دیکھو اندھوں کی طرح چل رہا ہے۔ بولتے بولتے جب اس کی نظر اوپر کی طرف اٹھی تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ سامنے عمیر حیران سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھوتوں کی نانی،
خود ہی ٹکرائی اور خود ہی جھگڑا کر رہے ہو۔ عمیر دبی دبی ہنسی کے ساتھ اسے دیکھ سوری انمول نے کہا۔ کیا پھر سے بولو؟ عمیر نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ جی سوری۔ ہاں اس بار سوری رہا تھا۔ جی عمیر اس کی معصوم انداز پر ہنسی پڑا۔ اچھا بات سنو، شیر چاچو گھر ہی رہیں گے شبیر چاچو کے پاس جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہوں نے تمہیں کالج چھوڑنے کی ڈیوٹی میری لگائی ہے۔ چلو جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ انمول نے کہا دیکھا تھا کہ عمیر کا یہ پیار انداز خوشی سے جی اچھا جی کہتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ عمیر کو اپنے کانوں کے پاس ہنسنے کی آواز آئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے اس کی بہن زیشو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ زیشو میری پگلی بہن، کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ بھائی آپ نے دیکھا انمول آپی آپ کو فرمانبردار بیوی کی طرح جی اچھا جی کہہ گئی ہے۔ ہنس کر برا حال تھا۔ اب بس کرو، زیادہ دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں، بھاگو یہاں سے۔ ہاں زیشو، عمیر نے اپنا مصنوعی غصہ دکھایا۔ اوکے جا رہی ہوں۔ سب سے پیارا کون ہے؟ بھابھی، میری بھابھی۔ زیشو ایک بار پھر عمیر کو چڑھا کر بھاگ گئی۔ عمیر اس کی معصوم شرارت پر مسکرا کر رہ گیا۔ کالج کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ عمیر جو کہیں ایک چور نظر اس پر ڈالتا تھا، انمول اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور گھبرا کر دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا تھا۔ کالج پہنچ کر وہ گاڑی سے اتر گئی، پھر واپس پلٹی اور تھینکس کہہ کر جلدی سے کالج کے اندر چلی گئی۔ عمیر کے ہونٹوں کو مسکان نے چھوا۔ وہ آفس کی طرف چل دیا اور ادھر انمول جب کالج کے اندر آئی تو سب سے پہلے افرا سے سامنا ہوا۔ اوہ ہائے انمول، آج کلاس سے باہر نہیں جانا جو ٹائم پر آ گئی ہو۔ ہاں افرا اور اس کی سہیلیاں انمول کا مذاق بنانے لگی۔ انمول آج بہت اچھی موڈ میں تھی اور ان فضول لڑکیوں سے بحث کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ انمول سیدھا اپنی فرینڈ ماہی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہائے ماہی، انمول نے کہا۔ ہائے انمول، خیر تو ہے؟ آج بہت بلش کر رہی ہو۔ انمول ماہی نے انمول کو چھیڑا۔ کچھ نہیں یار، تم بھی نہ چپ کرو، پڑھنے دو، میں منایا آتی ہی ہوں گی، انمول نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماہی نے شرارتاً آنکھ مار دی۔ اتنی دیر میں میم عنایہ آ گئیں۔ ہاؤ آر یو گرلز؟ میم عنایہ نے اپنی مانو بلی جیسی آواز میں کہا۔ انمول نے آج اپنی ہنسی پر کنٹرول ہی رکھا۔ آج وہ پھر کلاس سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میم عنایہ نے ٹیسٹ لیا۔ انمول اور ماہی کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوا۔ میم عنایہ کی کلاس ختم ہوئی تو انمول اور ماہی کلاس سے باہر آ گئیں۔ گپ شپ ہوئی تو چاچو شبیر کا ذکر ہوا۔ یار بہت دکھ ہوا، ان کی صحت کے لیے دعا کروں گی۔ ہاں یار، ان کی فیملی بڑی عجیب ہے، بدتمیز بچوں اور آزاد خیال بیوی کے ساتھ، پتہ نہیں چاچو اب تک کیسے رہے ہیں۔ خیر چھوڑو، تم سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ انمول نے ماہی سے پوچھا، اور دونوں باتوں میں مگن ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.